جی بہت بہت شکریہ پروفیسر انیس صاحب اور پروفیسر اخلاق صاحب نے جو باتیں کی ان سے بڑی روشنی ملی. تھوڑا نزلہ ہو رہا ہے، اس کے لیے مائک جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ نزلے کو بڑھا دے گا، نزلے کی آواز. لیکن چونکہ ہاں تو وہ مادری زبان کے حوالے سے جو ہے یہ بات بھی جو ہے بڑی اہم ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو مادری زبان کے تعلق سے ایک دو باتیں یہ ہیں کہ جو ایک بڑی غلط فہمی بہت عرصے تک مجھے بھی رہی تھی کہ بھئی مادری زبان وہ ہے جس کو ماں بولتی ہے، وہ ایک طریقے سے وہ، یا جیسے کسی کمپیوٹر میں مدر بورڈ ہوتا ہے وہ، تو بعد میں پتہ ہی چلا کہ بھئی مدر بورڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پورا جو سسٹم جس چیز کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے وہ مدر بورڈ ہے، اور جو کیئر گیورس ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، یعنی وہ جو ماحول ہے جس ماحول میں یا جو ہماری پرورش کرنے والے لوگ ہیں جو کیئر گیورس ہیں ان کی جو زبان ہے وہ زبان مادری زبان ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بولی کی سطح پہ ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو یاد ہوگا سر کہ وہ اشوکا یونیورسٹی میں اس بار جو پورا کا پورا ٹرانسلیشن ہوا تھا جس کے اندر ہم لوگ گئے تھے پروگرام میں، وہ بولیوں میں ان لوگوں نے کہانیاں لکھی تھیں اور پھر ان کا ترجمہ انگریزی میں ہوا تھا. تو وہ جو بولیاں ہیں ڈائلیکٹ کی سطح پہ ہے، اور وہ زبان جس کو ہم زبان کہتے ہیں جس میں علمی سرمایہ یا تخلیقی سرمایہ یا تنقیدی سرمایہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس سے پہلے کی جو سطح ہوتی ہے وہ جو بولی ہے، اور سارے محاورے روزمرہ ہمارا شاید اس بولی میں ہی ہوتا ہے. تو ایک زبان وہ ہوئی جس کو کہ ہم ایکوائر کرتے ہیں. یہ بولی جیسا کہ آپ نے کہا اس بولی کو بھی آگے بڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، تب یہ مادری زبان جو ہے یہ ہماری پرائمری لینگویج بن سکتی ہے. جیسے میں اردو میں بات کر سکتا ہوں، اردو محاورے ہم اپنے گھر میں سنا ہوا جو ہمارے کیئر گیور سے، لیکن جب اردو میں کوئی مشکل سبجیکٹ مجھے لکھنا ہوگا، کوئی مشکل بات کہنا ہوگی، القاب و آداب کے ساتھ کہنا ہوگا، تو مجھے وہ بھی ایکوائر کرنا پڑے گی. وہی اردو جس کو کہ میں اپنی مادری زبان کہی مجھے ویبی طور پہ ملی تو ہے، کچھ تو میرے اجتماعی لاشعور کی وجہ سے ملی ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے ملی ہے، کچھ جینیٹک اس کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ایک زیادہ بڑی سطح تک، ایک مطلب علمی سطح تک پہنچانے کے لیے اس کو بھی مجھے ایکوائر کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جیسے میں انگریزی کو یا فرینچ کو یا اور بھی کسی زبان کو ہم ایکوائر کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس میں ہمارا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جس میں ہوگا، میں اس کو مادری زبان مانوں گا، جس میں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہمارا ہو، جس سے ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا اور انسان کے بیچ میں کیا تعلق ہے یا پھر ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. یہ جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے یہ کبھی کبھی سن کے اور دیکھ کے بھی ہوتا ہے، لیکن وہی ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں بچہ اس سے بھی سیکھتا ہے. اب ایک اگر یہ بات کہ لسانی تنوع کی بات ہو رہی ہے، تو اگر تنوع نہیں ہے کسی بھی چیز میں تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں ہے. تو یونٹی ان ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیورسٹی ان یونٹی کی بات ہوتی ہے. پھول بھی ہیں تو پھول ہیں لیکن ہزاروں رنگ کے پھول ہیں، اور چاند تارے تمام چیزیں، اتنی ڈائیورسٹی ہے. تو انسانوں کے بیچ میں جو ڈائیورسٹی ہے اسی سے انسانوں کا، اس دنیا کا جو حسن ہے وہ ان کی ڈائیورسٹی میں ہے. اسی طرح صرف زبان کا جو حسن ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی کے اندر چھپا ہوا ہے. حالانکہ دیکھیے کہ کبھی کبھی کوئی وجہ پہ نہیں آنا چاہیے، جو سبب ہوتا ہے کبھی کبھی بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن جو آگے چل کے جو مطلب علت کچھ ہوتی ہے لیکن معلول کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ پھر ہم معلول کی بات کرتے ہیں. بابل کے مینار کی مثال دینا چاہوں گا کہ اس سے پہلے یہ مت ہے، میتھولوجی ہے کہ اس سے پہلے ایک ہی زبان تھی. مصر کا زمانہ ہے وہ، اور اس کے بارے میں ہمارے قرآن کے اندر بھی ایک چھوٹا سا قصہ ملتا ہے، بائبل میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے. ایک ہی زبان تھی اور شاید زمانہ تھا فرعون کا کسی کا. تو وہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی وہ اوپر تک پہنچیں گے، وہابا تک. وہابا گاڈ تھا ان کا، اور بڑا ظالم اور جابر گاڈ مانا جاتا تھا ان کا، بہت ظالم جابر. تو اس تک پہنچیں گے تو ایک مینار بنائیں گے آسمان تک جانے کے لیے. اور وہ مینار بنا رہے تھے، اور مینار بنا رہے تھے جب تو یوحوا کو بعد میں خوف پیدا ہوا کہ اس طرح تو یہ ہم تک پہنچ ہی جائیں گے ایک دن، یہ تو بہت اوپر تک آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جتنے کام کرنے والے وہاں تھے، جتنے کاریگر تھے، راج اور مزدور، سب کی زبانوں میں فرق کر دیا.
اور جب زبانوں میں فرق کر دیا تو وہ اتنا بھیانک قسم کا ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا وہاں. وہ راج کہتا تھا کہ پانی لاؤ تو یہ مٹی لے کے جاتے تھے، وہ مٹی کہتے تھے تو یہ ریت لے کے جاتے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹی کلچر اور یہ ملٹی لنگوئل جو پورا معاشرہ پیدا ہوا، یعنی وجہ وہ ہے. لیکن دیکھیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ تو ویسی بات ہے جیسا کہ اقبال نے کہا کہ قصہ آدم کا رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ اگر اوپر سے پھینکا ہی نہیں جاتا آدمی کو تو یہ دنیا کا حسن بھی نہ ہوتا. تو کبھی کبھی بڑے پیراڈاکس ہوتے ہیں، مطلب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو معلول کو ہم دیکھتے ہیں اور مطلب علت کو دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اصل علت ہے کیا، ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار ہونے کی حیثیت سے اگر میں ہوں تو، کہ میں جب لکھتا ہوں تو میں وہ صرف میرے لکھنے کی زبان نہیں ہے، وہ میرے سوچنے کی زبان ہے. خواب میں اسی زبان میں دیکھتا ہوں، اور جو میرے وہم، میرا پورا ایلیوژن جو مجھے وہم ہوتے ہیں، التباسات ہوتے ہیں، جو وہم ادراک ہوتے ہیں مجھے، میرا پاگل پن، میرا سنکی پن، میری ایڈیوسنکریسیز، مطلب جو کچھ بھی ہیں میرے مغالطے، میری غلطیاں، وہ لکھتے وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ تو میری مادری زبان میں ہیں جو کہ اردو ہے. ظاہر ہے کہ اردو ہے. انگریزی بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے. انگریزی میں لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں. مگر جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں، خاص طور سے ناول اور افسانہ، تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر میں کسی کردار کی تشکیل کر رہا ہوتا ہوں تو اس کردار کی پوری جو نفسیات ہوتی ہے وہ میرے سامنے، جو اس کے پورے ریفلیکسز ہوتے ہیں وہ ایک آرگنزم کی طرح میرے سامنے آتے ہیں، اور وہ میری مادری زبان میں ہی آتے ہیں. تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا بالکل کہ میں کسی، مطلب یہ کہ ساری زبانوں سے مطلب کسی، یہ تو میں اپنی پرسنل، چونکہ اردو کا رائٹر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہندی میں بھی لکھ سکتا ہوں. اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہندی میں لکھیے چونکہ آپ کی زبان بڑی آسان ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب آپ بہت مشکل لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو زبان تو آپ ہندی میں لکھ سکتے ہیں خود، آپ کیوں ترجمہ کراتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں لکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو وہ جو میرا لاشعور ہے وہ میرے ریفلیکس، میری پوری باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. میں وہ کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر میں کوئی مضمون لکھوں تو ممکن ہے کہ مضمون لکھنے میں کچھ ہندی میں بھی یا صرف انگریزی میں بھی لکھ لوں، لیکن جب میں افسانہ لکھوں گا اور انسانوں کے دکھ اور درد بیان کروں گا تو وہ دکھ اور درد میرے اوپر امپوز ہوں گے پہلے، اس کے بعد میں اس کو لکھوں گا. پہلا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، پھر وہ سیکنڈری ایکسپیرینس بننے کے بعد ایک افسانہ نگار اور ایک ناول نگار اس کو دوسرے کرداروں کی چوکھٹ کے اوپر ان کے مطلب مکھوٹے بناتا ہے وہ. تو جو زبان ہم لکھ رہے ہیں، جو ہماری تخلیقی عمل ہے، اور ایک تو یہ بات کہ تخلیقی عمل آدمی کا بڑا پراسرار ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تخلیقی عمل میں کار فرما زبان جو ہوتی ہے وہ زبان مادری زبان ہی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے مجھے تو یہاں تک لگتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کا ناول تھا آگ کا دریا، وہ انہوں نے لکھا اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کیا اور کسی سے نہیں کرایا. لیکن اگر آپ دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طرف کیا بہاؤ ہے، کیا لگتا ہے کہ آسمان سے چیزیں اتر رہی ہیں، اور دوسری طرف لگ رہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت ہی کرافٹڈ سی ہو رہی ہیں اور بہت سوچ کے وہ اس کو اگر اس کا کوئی دوسرا ترجمہ کرتا تو ممکن ہے کہ اس میں وہ فلو پیدا ہو جاتا. لیکن کیونکہ وہ خود اپنی مادری زبان میں لکھی گئی چیز کو خود ہی ٹرانسلیٹ کر رہی تھیں تو وہ نہیں ہوگا. کیونکہ ٹرانسلیشن اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ٹرانسلیشن میں معنی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کسی معنی تک پہنچ گئے، بلکہ معنی تک پہنچانے والے راستے اہم ہوتے ہیں. آپ کن راستوں سے ان معنوں تک گئے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اس کریٹو پروسیس کے بارے میں، یا وہ جو تخلیقی عمل ہے اس کے بارے میں. پھر یہاں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے جہاں تک زبان کا سوال ہے، کہ جو مطلب چونکہ پورا ہمارا جو سائنس سسٹم ہے وہ پورا کا پورا ہماری مادری زبان کے حوالے سے ہم ہے، وہ مطلب کسی دوسری زبان کا سائن ہمارا سائن نہیں ہے. جو ساسیر کی پوری تھیوری ہے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی، وہ مادری زبان کے حوالے ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہم کسی اور زبان کو سیکھ لیتے ہیں تو وہ سگنیفائر اور وہ سگنیفائڈ ہمارے وجود سے اور ہمارے ذہن سے باہر کی چیز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مادری زبان ہے وہ دراصل ہماری
روح کی زبان ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہماری روح کے ناپ کی زبان ہے، جو روح کا ناپ ہے ہمارا، یہ وہ اس کی زبان ہے مادری زبان۔ میں وٹگنشٹائن کا سر ایک قول جو بہت ہی مشہور منطقی اثبات مطلب پرست تھے اور لنگوسٹک میں بہت زبردست کام ہیں ان کا، انہوں نے ایک جگہ یہ کہا تھا ہماری زبان کی حدود، میری زبان کی حدود میری دنیا کی حدود ہیں، اور میری دنیا کی حدود میری زبان کی حدود ہے۔ دا لمیٹیشن آف دا ورلڈ آر دا لمیٹیشن آف مائی لینگویج۔ میں اس دنیا کے بارے میں جو بھی کہوں گا اس کے لیے مجھے کچھ دنیا کے بارے میں جو کہوں گا زبان میں ہی کہوں گا، زبان سے باہر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دا لمیٹیشنز آف مائی ورلڈ آر دا لمیٹیشن آف مائی لینگویج، یہ بات انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ مادری زبان کے حوالے سے ہے جو اس کی زبان ہے۔ اور انہی وٹگنشٹائن نے پکچر تھیوری دی تھی ایک پوری کی پوری، دا پکچر تھیوری آف دا لینگویج، اور وہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں اس کا ذکر کروں کہ زبان جو کچھ کہتی نہیں ہے اس کو دکھا دیتی ہے۔ پکچر تھیوری، ڈسپلے، مطلب لینگویج ڈسپلیز واٹ کین ناٹ بی سیڈ بائی دا لینگویج اٹ آٹومیٹیکلی ڈسپلیز دیئر۔ جیسے ایک پیالہ ہے اور وہ چھلک جاتا ہے، وہ جو ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کہا گیا ہے وہ بھی چھلکا دیتی ہے۔ زبان کی ماہیت میں ہی ایسا کچھ ہے، خاص طور سے شاعری کی زبان یا جو کریٹیو لینگویج ہے، یعنی قانون کی زبان کے حوالے سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، جو کاروباری زبان ہے اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، میتھمیٹکس کے حوالے سے نہیں، لیکن جتنے بھی جو ہماری تخلیقی زبان ہے اس حوالے سے جو زبان کہتی نہیں اس کو ڈسپلے بھی کر دیتی ہے۔ لیکن یہ مادری زبان کے حوالے ہی سے ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پورا ایک کلچر ہے، جو زبان اپنے آپ میں ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی ایک آرگنزم ہے اپنے آپ میں، جیسے انسان ہے، تو انسانوں کی طرح ہی زبانیں ہوتی ہیں اور زبانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں۔ زبانیں بھی سفر کرتے ہیں، انسان بھی سفر کرتے ہیں، اس بیچ میں کیا کیا ایکوائر کرتے ہیں، کیا کیا چھوڑتے ہیں، رد و قبول کا بھی ایک پورا کا پورا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ لسانی تنوع کے حوالے سے جیسے کہ انسانوں کا جو حسن ہے وہ حیوان ناطق ہے، وہ پھر انسان جو ہے وہ جو بولنا ہے اس کا اور جو بولی ہے اس کی، وہ سارا کا سارا حسن اگر ایک ہی ہو، اگر ایک ہی زبان ہو، چاہے وہ فنکشنل لینگویج ہو ہماری، اگر ایک ہی زبان ہو تو آپ کی دیکھیے سارا حسن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو کمیونیکیشن ہے، چونکہ جب ہم اپنا سچا اظہار یا اپنی روح کا اظہار، جو سچا اظہار ہوگا، ایماندارانہ اظہار ہوگا، وہ ہم اپنی مادری زبان میں ہی کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے خواب بھی دیکھتے ہیں، جہاں ہم بالکل سچے ہوتے ہیں، جس میں ہماری ساری علامتیں بھی چھپی ہوئی ہیں، سارے کمپلیکسز بھی چھپے ہوئے ہیں، صرف شگونی نہیں بدشگونیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، صرف نیک کام ہی نہیں ہمارے پاپ اور گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ مادری زبان ہی ہے جو ہمیں ہمارے گناہ یاد دلاتی ہے۔ باقی جگہ جب ہم اسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں تو بڑے آرٹیفیشیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے لکھتے ہیں، یہاں پر دوبارہ لکھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ یہ جو دریافت کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ ہم صرف اپنی مادری زبان میں ہی کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا